ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی نظر اچانک ریچھ نچانے والے پر پڑی۔ تو پوچھا تم کون ہو؟ تو بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہا کرتے تھے۔ آپ مسکرانے لگے۔ یہ بات ریچھ نچانے والے کو ناگوار گزری۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں بھی قلندر ہوں۔ تو ریچھ نچانے والے نے کہا آپ کے پاس نہ ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ کیسے قلندر ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے آپ تماشا دکھاؤ پھر میں دکھاؤں گا۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی تو ریچھ ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے کہا اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پہ کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا اور واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا تو ماحول ہی تبدیل ہو گیا۔ نہ وہ سورج، نہ وہ گرمی، نہ وہ گرد و غبار، جہاں تک نظر جاتی خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک عظیم و شان لشکر گھوڑوں پہ سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور اس کا سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سپہ سالار نے ریچھ والے کو بولا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ اب وہ حیران و پریشان ہو کر سپاہی کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ جوں ہی محل پہنچا تو عظیم و شان محل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندر داخل ہوا تو ملکہ عالیہ سمیت سب نے ان کا بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا۔ سب بھول کر نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے اور گزرتے گئے، بچے ہوئے اور شہزادے بڑے ہو کر جوان ہو گئے۔ بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر ماجرا ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر رکا تھا تو دیکھا وہ درخت وہیں پر اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں، اور درخت کے بیچ سے گزرا تو ماحول اچانک سے پھر سے تبدیل ہو گیا۔ وہی وقت، وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہوئی ہے۔ وہی گرمی، وہی دھوپ، وہی ضلالت۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر درخت پر کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے۔ اس کی حالت خیر ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر بولے دیکھو کہا تھا نا واپس لوٹ کے مت آنا۔ سنو یہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے جو ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ اس کھیل تماشے میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے قلندر بن جاؤ اور اسی میں خوشی حاصل کرو۔